والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ قرآن پاک میں ایک سورت کا نام ہے سورت مطففین۔ مطفف ایک لفظ ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی قرآن پاک میں ساتھ ہی بیان کیا گیا۔ مطفف کیونکہ برے لوگ ہیں، اس لیے سورت کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، ہلاکت ہو مطففین کے لیے۔ اور مطففین کون ہیں؟ تو ایک آیت میں اس کا ترجمہ بیان فرمایا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ کوئی چیز فروخت کرتے ہیں، لوگوں سے لیتے ہیں، ناپ کر تول کر، تو پوری تول لیتے ہیں، کمی نہیں کرنے دیتے، جانچ پڑتال کر کے سب چیزیں کر کے مکمل تول یا مکمل ناپ۔ جیسے ہمارے ہاں گندم تولی جاتی ہے اب، لیکن کچھ عرصے پہلے تک دیہاتوں میں ایک ناپ چلتا تھا، ڈبہ، اس کے مطابق گندم دی جاتی تھی۔ تو مطفف وہ ہے کہ جب وہ سامان خریدتا ہے تو وہ پوری تول لیتا ہے، اور جب لوگوں کو تول کے دیتا ہے یا وزن کر کے دیتا ہے اس میں وہ کمی کر دیتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، ان کی دعوت یہی تھی، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تول پوری دو، کمی کرنے والوں میں نہ بنو۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، ایسے عمل کرنے والے کے لیے ہے کہ اس کے لیے بربادی ہے۔ اور پچھلی اوائل میں یعنی پہلی صدی میں، دوسری میں، تیسری میں، آج سے 1000 سال پہلے جب مسلمان کوئی غلطی کرتے تھے تو ان کو دکھا دی جاتی تھی۔ اکا دکا کوئی حادثاتی طور پہ غلطی کرتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظر عام پہ آ جاتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو جب دفنانے کے لیے قبر بنائی گئی تو وہاں سانپ تھا، جگہ بدلی وہاں بھی سانپ تھا، زیادہ جگہ بدلی، قبرستان بدلا، وہاں بھی سانپ آ گیا۔ اس وقت کے علماء کرام سے دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ دفنا دو، یہ چیز من جانب اللہ ہے، استغفار کرو، توبہ کرو، اپنے لیے بھی اس کے لیے بھی۔ اس کے بعد اس کے گھر گئے، تجسس کیا
ان کا نیک تھا، نمازی تھا، اور نمازی زمانے میں سارے ہی تھے۔ تو اس سے کہا کوئی چیز تلاش کرو۔ اس نے کہا ایک چیز تھی، اس کا گندم کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ تو یہ گھر میں اگر گندم لانی ہے 5 کلو تو یہ 5 کلو کنکریاں مکس کر دیتا تھا، گندم لے آتا تھا۔ لیکن سزا اللہ نے دکھا دی، یعنی ایک عبرت بنا دی۔ آخرت کے معاملات اللہ کے ہیں، اس میں ہمارا دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ قیامت میں اٹھنا ہے؟ جس دن یہ اٹھایا جائے گا وہ دن بڑا ہی عظیم دن ہے، لیوم عظیم، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اگلی آیات نے بتایا کہ جو آدمی بدکاری کر رہا ہے اس کا نام عمل سجین میں ہے۔ سجین ایک مقام کا نام ہے۔ سجین ویسے سجن کہتے ہیں قید کو، قید خانہ، جیل، عربی میں سجین کہتے ہیں۔ تو ان کا جو بھی نام عمل ہے، یہاں عمل کر رہے ہیں، لکھا وہاں جا رہا ہے۔ فرشتے مثل پوری کرتے ہیں، 24 گھنٹے کی وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے ہر موبائل جو آپ کی جیب میں ہے اس کا ایک الگ میٹر ہے، جو آپ کی گفتگو ہے وہ ٹیپ ہو رہی ہے۔ 1 کروڑ آدمی ان کی ٹیپ ہو رہی ہے، 2 کروڑ ہے ان کی ٹیپ ہو رہی ہے، 10 کروڑ ہے ان کی ٹیپ ہو رہی ہے۔ ان کے کیونکہ پسلی اتنی نہیں ہے تو یہ وہ ٹیپ 3 مہینے کی رکھتے ہیں، 3 مہینے سے زائد کی تلف ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے ہاں محفوظ ہے، وہاں کوئی عاجزی اور بے بسی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بدکار ہیں ان کا نام عمل سجین میں ہے۔ اور اے پیغمبر آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک تحریر ہے لکھی ہوئی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں قیامت کو۔ اور قیامت کو کون جھٹلاتا ہے؟ جو آدمی حد سے بڑھنے والا ہے، اپنی حد میں نہیں رہتا، اثیم گناہ گار ہے۔ اور جب اس کو آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں وہ کہتا ہے کوئی چیز نہیں، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل پر میل غالب آ گیا ان کے اعمال کی بدولت، یعنی صحیح چیز سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بھی پردے میں ہوں گے، یعنی
اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان پہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، پھر یہ جہنم میں جلیں گے۔ پھر انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکوں کا جو نام عمل ہے وہ علیین میں ہے، اور اے پیغمبر آپ کو کیا معلوم علیین کون ہے؟ فرمایا وہ بھی ایک کتاب ہے، مثل یہاں بن رہی ہے، کتاب وہاں بن رہی ہے، فائل بن رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے، صبح کے فرشتے الگ، شام کے الگ آ رہے ہیں، نام عمل لے جا رہے ہیں، فرشتے ساتھ ہیں، ہر لمحے لکھ رہے ہیں۔ تو کتاب مرقوم وہ بھی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن اس کے کون پہنچیں گے وہاں تک؟ یشہدہ المقربون، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں وہ اس تک پہنچیں گے۔ اعلیٰ علیین ایک مقام ہے 7ویں آسمان پر، وہاں یہ سب چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، نیکوں کے اعمال، اور سجین ایک جگہ ہے جہاں پر بروں کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، مثل بن رہی ہے، فائل تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، تخت پر بیٹھے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی نظر آئے گی۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم، انہیں شراب پیش کی جائے گی جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، سربند، لیکن وہاں کی شراب میں نہ نشہ ہوگا نہ چکر ہوں گے۔ وہاں پر آتا ہے انہار من خمر لذت للشاربین، اللہ تعالیٰ نے جنت میں نہر بنائی شراب کی، وہ پینے والوں کے لیے ایک مزیدار چیز ہے۔ یہاں قیامت میں یا جنت میں ان کو رحیق پیش کی جائے گی، اور اس میں ہلکی سی اس پہ جو مہر ہے وہ مشک کی ہوگی۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ان نعمتوں میں ہر رغبت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ رغبت کرے، اس طرف جھکے، اس کی آرزو کرے۔ اور یہ جو شراب پیش کی جائے گی اس میں ایک چشمے کے پانی کی آمیزش ہوگی، اس چشمے کا نام تسنیم ہے۔ وہ چشمہ ایسا ہے کہ صرف مقربین بارگاہ اس میں سے پانی پئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا حال بیان کر دیا، بتلا دیا، بدی کی یہ سزا ہے، نیکی کی یہ سزا ہے۔ اور موجودہ دور میں ایک بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی یہ ارادہ رکھے کہ میں کسی کو تکلیف نہ دوں، کیونکہ اب
عمومی حالات ایسے ہیں کہ ہر آدمی ایسی نفسہ نفسی میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سب لوگ چاہے برباد ہوں میرا کام ہو جائے، مکان پہ قبضے سے ہو، جھوٹ سے ہو، چوری سے ہو، ڈکیتی سے ہو۔ لیکن جس روش پر وہ لوگ ہیں، اور وہ بھی ہم مسلمان ہیں، جو یہ چیزیں کر رہے ہیں آپس میں کر رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں، جو دھوکہ دے رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جس کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ بھی مسلمان، اذیتیں دے رہے ہیں، اپنے مفروض خود بنا رکھے ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بتا دیں کہ جو برا کرے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ میری برائی چھپے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی زبانی ایک بات بتائی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر برائی ریزے کے برابر ہو جائے، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ چٹانوں میں چلی جائے ہوا سے اڑ کر، یا زمین میں چلی جائے، زیر زمین اوپر مٹی آ گئی، 6 منزلہ 10 منزلہ عمارت بن گئی، یا آسمانوں میں چلی جائے، یأتی بہا اللہ اسے لے آئے گا۔ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہاں جو حادثہ ہوا تھا گلبرگ میں، عالمگیر ٹاور، اس کی کھدائی ہوئی تھی 7 منزلہ تہ خانے کی، تو اس کو جو تحفظ دینے والی دیواریں تھیں وہ گر گئیں، ان کی بے شمار مشینری نیچے تھی، بڑی بڑی کرینیں اور چیزیں، کم از کم 10 کروڑ روپے کی، وہی مٹی میں آ گئی۔ پوری آبادی کو خطرہ ہو گیا، فوری طور پہ مٹی سے بھرنا پڑا۔ اس کے بعد جب انہیں ہوش آیا، پتہ چلا کہ یہ تو 10 کروڑ کی مشینری ہماری رہ گئی ہے، تو انہوں نے 10 لاکھ یا کروڑ روپے لگا دیے کہ وہ مشینری نکل آئے، نکل نہیں سکی۔ کوئی دنیا کی کرین ایسی نہیں تھی جو ان کے گرفت کر کے ان کو اس مٹی سے نکال دے۔ تو یہ تو دنیا ہے اور ہم عاجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن پاک میں، حضرت لقمان علیہ السلام کی بات نقل فرمائی، اور وہ اللہ کی بات ہے کہ ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر وہ برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو گئی، پہاڑوں میں اڑ گئی، آسمانوں میں چلی گئی، زمین میں چلی گئی، اللہ تعالیٰ لے آئے۔ تو جو برائی کر رہے ہیں وہ بھی محفوظ ہے، کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، اچھائی بھی لکھ رہے ہیں، برائی بھی لکھ رہے ہیں، مثل بھی بن رہی ہے، فائل بھی بن رہی ہے، کتاب بھی تیار ہو رہی ہے، اور وہ کتاب ہر ایک کو قیامت میں پیش کر دی جائے گی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کا نامہ عمل ہم اس کے گلے میں ڈال دیں گے، قیامت میں وہ کھل کر سامنے آ جائے گا، اور آدمی کہے گا یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے، چھوٹا عمل ہے بڑا عمل ہے، سارا اس میں، کوئی چیز اس سے چھوٹی نہیں، کوئی چیز وہاں بھول نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں بتا دیں، نیکی کا انجام جنت اللہ کا قرب، برائی کا انجام جہنم اللہ کا غضب۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جو لوگ دنیا میں جرم کرتے تھے تو یہ لوگ ایمان والوں کا مذاق کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو جو گزرتا تھا مذاق کرتا تھا کہ دیکھو ان والعیاذ باللہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ، جب بھی کوئی گروپ وہاں سے گزرتا تھا ان کے قوم کا، سخروا منہ، وہ مذاق اڑاتے تھے، کہتے کیا کر رہے ہیں، 100 سال میں انہوں نے درخت اگائے، 100 سال میں خشک کیے، ابھی کیا بنا رہے ہیں، 1 منزل 2 منزل 3 منزل، یہ 1 میل میں پھیلا ہوا گھر، کیا ہوگا اس کا۔ تو جو لوگ جرم کر رہے ہیں وہ ایمان والوں کا مذاق کرتے ہیں، اور جب ایمان والوں کے پاس سے گزرتے ہیں ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے ہیں، یتغامزون، کہ دیکھو ان کو پاگل ہو گئے، انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اور جب اپنے گھر جاتے ہیں بہت خوشحال ہو کے جاتے ہیں، اور جب اہل ایمان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن ایمان والے کفار پہ ہنسیں گے، وہ بیٹھے ہوں گے تختوں پر، تخت پر اطمینان سے بیٹھے ہوں گے اور ان کا انجام دیکھ رہے ہوں گے۔ اور بتایا کہ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کفار کو وہی بدلہ ملا جو انہوں نے کیا، کیونکہ اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہے، جو جس نے کیا وہ پالے گا۔ میرے والد صاحب سے ایک آدمی نے پوچھا کہ ایک آدمی فرض نماز نہیں پڑھتا، نفلیں پڑھتا ہے، عام طور پہ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہے، فرض نہیں پڑھ رہا، نفلیں پڑھ رہا ہے۔ تو میرے والد صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں انصاف ہے، نفلوں کا اجر بھی لکھا جا رہا ہے، فرض چھوڑنے کا گناہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ تعلیم کے مطابق چلنا یہ ہے کہ فرض پڑھو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس جگہ سے گزرے، وہاں ایک خاتون ملی، ان سے کہا کہ آج آپ کے صاحبزادے فجر میں نہیں آئے۔ حضرت عمر اس کی خبر رکھتے تھے، اندازہ رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا اس نے ساری رات عبادت کی، صبح آنکھ لگ گئی اس کی۔ فرمایا کہ میں اپنے لیے یہ اچھا سمجھتا ہوں کہ میں ساری رات سوؤں اور فجر جماعت سے پڑھوں، یعنی اچھائی اس میں ہے۔ جو انہوں نے کیا وہ تعلیم کے مطابق نہیں کیا۔ اتنی عبادت کرو، نفلی کے فرض عبادت میں خلل نہ پڑے۔ جو ایسے تعلیم ہے، جو تعلیم پہ چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور تعلیم پہ چلنے کے لیے علم دین بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے پہلے بھی تذکرہ آیا کہ اردو میں تفاسیر آ گئیں، وہ پڑھ لی جائے۔ اسی طرح سے معارف الحدیث ہر گھر میں ہونی چاہیے، وہ پڑھے، تو اس سے یہ ہوگا کہ مستند معلومات اس تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے۔